الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، منصفین اعظام اور بزم خلفائے راشدین کے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع کو لب تکلم کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. سامعین گرامی، جب آفتاب رسالت طلوع ہو چکا تھا، جس کی کرنوں سے کفر اور شرک کے ایوانوں میں روشنی پھیل رہی تھی، سرچشمہ نبوت پھوٹ چکا تھا، جس کی آپ روان سے ضلالت و گمراہی کی اگی ہوئی کہتیاں حق و ہدایت کی سبزہ میں تبدیل ہو رہی تھی، چمنستان رسالت مہک اٹھا تھا اور ہر طرف مخالفت عروج پر تھی، مگر ابو بکر صدیق اس آواز کو ہر سنجیدہ شخص تک پہنچانے کی دن رات کوشش کر رہے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے عفیف اور پارسا دوست حضرت عثمان کو بھی دعوت اسلام دیے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ عثمان پہلے سے تیار بیٹھے ہیں. کہا اٹھو، مجھے بارگاہ نبوت میں لے چلاؤ اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرا دو. اتنے میں حضور خود تشریف لاتے ہیں اور حضرت عثمان سے فرماتے ہیں، اے عثمان، اللہ کی جنت قبول کر لو. میں تمہارے اور تمام کائنات کی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا. اپنے پرائے ہو گئے، پرائے ظالم ہو گئے. جو ظلم کر سکتے تھے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن جو جام ہدایت ساقی کوثر کے ہاتھوں میں پی لیا تھا، پھر اس کا نشہ اترنا ناممکن تھا. آخر کار ہجرت کو ترجیح دیے، لیکن غلامی رسول کو نہیں چھوڑا. تبھی حضور نے عثمان کے بارے میں فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا. سامعین وقار، یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا. عثمان وہ ہے جنہوں نے بئر رومہ کو یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. وہ عثمان ہے جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی ہے. وہ عثمان ہے جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کے لیے خوشبو کا انتظام کیا. وہ عثمان ہے جنہوں نے غزوہ تبوک کے میدان میں مسلمانوں کو سامان جہاد مہیا کیا. وہ عثمان ہے جنہوں نے اپنا مال بیواؤں کی ضروریات میں خرچ کیا. وہ عثمان ہے جنہوں نے اپنا مال غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا. وہ عثمان ہے جن کو امام الانبیاء نے سفیر مکہ بنایا. وہ عثمان ہے جن کی نکاح میں یکی بعد دیگر نبی کے 2 صاحبزادے آئے. وہ عثمان ہے جن کو ذوالنورین کا لقب ملا. وہ عثمان ہے جن کے بارے میں میرے اور آپ کے سرکار نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کی بات عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. وہ عثمان ہے جن کو احمد مصطفیٰ نے حیاداروں کا سردار قرار دیا. وہ عثمان ہے جن کو محمد مصطفیٰ نے اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی. سامعین وقار، حضرت عثمان ذوالنورین کی فضیلت میں بے شمار احادیث ذکر ہوئی ہیں، مگر میں چند مستند احادیث یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. چنانچہ امام بخاری اپنی کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 3697 میں نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑ پر چڑھے. ساتھ میں ابو بکر، عمر اور عثمان غنی بھی تھے. پہاڑ میں حرکت ہونے لگی. آپ نے پہاڑ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اسکن احد
سامعین محترم، شہادت بھی ایسی نصیب ہوئی کہ صبر و تحمل کا معیار قائم کر دیا. دنیا مثال لانے سے قاصر ہے. کسی انسان کا خون بہانا پسند نہیں کیا. جمعے کا دن ہے، روزے کی حالت میں کلام اللہ کی تلاوت میں مصروف ہے. جب شہید ہوتے ہیں تو وہ قرآن کی مقدس اوراق پر گرتا ہے. جب قیامت کی دن ہوگی، وہ عدالت پیش ہوگی جس میں سوائے انسان کے کچھ نہ ہوگا. تو مختلف لوگ اپنے نیکیاں اور قربانیاں لے کر حاضر ہوں گے. تو ان میں شہداء بھی ہوں گے. تو ان میں شہداء بھی ہوں گے. جب باری آئے گی گواہی کی تو کسی کی شہادت کی گواہی تلوار کی دھار دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی نیزے کی نوک دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی زمین کا فرش دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بندوق کی گولی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی جیل کے کالے کٹیڑے دے گی. مگر قربان جاؤں ذوالنورین کے قسمت پر کہ ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. داماد نبی جسے ہم عثمان کہتے ہیں، داماد نبی جسے ہم عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں. غنی تے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی. غنی تے مال کیا ہے،